جی السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، بہت زیادہ نا ٹک ٹاک کے اوپر بھی نا مجھے بہت سوال اور واٹس ایپ کے اوپر بھی بار بار سوال کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ٹی آر سی کا۔ تو میں آج نا یہ ایک ویلاگ بناؤں گا آذربائیجان باکو کے اندر اسٹوڈنٹ ٹی آر سی کے لیے کون سی جو ڈاکومنٹس ہیں، کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں، تو مکمل تفصیل سے میں بناؤں گا اس کا نا ویلاگ پورا۔ تو میں امید کرتا ہوں اس کو آپ ایک تو سکپ نہیں کیجیے گا، دوسرا تفصیل سے سارے پوائنٹ میں نوٹ کر دیتا ہوں، تو آپ نے یہ نوٹ کر لینے ہیں۔ تو اس کے اندر ٹوٹل جو ہے نا 14 پوائنٹ ہیں، جس کے بعد آپ کو کسی کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نمبر 1 پر ہے کہ آپ کو ڈگری کون سی چاہیے۔ نمبر 2 پر ہے ویزا کون سا۔ نمبر 3 ہے شو منی، جو ایئرپورٹ پہ اکثر سوال کرتے ہیں۔ نمبر 4 آفر لیٹر۔ نمبر 5 پہ ہے میڈیکل آپ کے کنٹری میں۔ نمبر 6 پہ ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی۔ نمبر 7 ڈگری نوٹریٹ۔ نمبر 8 کھپچا۔ نمبر 9 میڈیکل دوبارہ یہاں سے باکو سے۔ نمبر 10 یونیورسٹی فارمیلٹیز۔ نمبر 11 فیس جمع کروانی ہے۔ نمبر 12 پہ ہے آسان خدمت ورک، اور نمبر 13 پہ ہے ٹی آر سی کارڈ وصول کرنا۔ نمبر 14 ہے ٹی آر سی آپ کو کون سے فیملی ممبر کو مل سکتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنے ہیں، پھر میں آپ کو انہی پوائنٹوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کی نا میں تفصیل میں جاتا ہوں، اس سے پہلے نا پلیز آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے، اور اس کو نا نوٹیفیکیشن کا بٹن جو ہے وہ بھی آن کر لینا، کیونکہ بہت دوست ہوتے ہیں، اگر ان کو جتنا بھی یہ چینل فیملی ہمارا چینل بڑا ہوگا اتنا سبھی کو فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کا جو ہے نا تفصیل یہ ہے کہ ابھی آپ کی جو ڈگری ہے نا، یہ جو میں نے ٹی آر سی کا کہا ہے، اس کو میں جو اس کو نا جو آپ نے ٹی آر سی لینی ہے، یہ ایکچولی ہے لینگویج کورس کے لیے، کہ جو بندے یہاں آ کر سٹے کرنا چاہتے ہیں، یہ لینگویج کورس کے لیے ہے ٹی آر سی۔ ٹی آر سی جو اس کو بولتے ہیں ایکچولی ٹمپریری ریزیڈنس کارڈ بولتے ہیں ان کا۔ تو لینگویج کے لیے یہ میں ریکوائرمنٹ بتائی ہیں۔ اب اگر کسی بندے نے کوئی اور کسی طرح کا مطلب اس یہاں سے کوئی ایجوکیشن لینی ہے تو وہ سیپریٹ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آلموسٹ طریقہ کار یہی ہوگا۔ تو اس کے اندر جو نمبر 1 ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے میٹرک کی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے میرے بھائی ہیں۔ تو جو ڈگری ہے نا میٹرک کی، وہ آپ کے وہاں سے بورڈ سے اور فارن افیئر سے آفس سے ٹیسٹڈ ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے۔ تو جب آپ یہ ڈگری آپ کی ٹیسٹڈ ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ نے آن لائن آپ کا ویزا مل جاتا ہے، ای ویزا اس کو بولتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے ای ویزا، وہ آپ نے اسٹوڈنٹ نکلوانا ہے، نہ کہ بزنس ویزا اور نہ ہی وزٹ ویزا، یہ صرف آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ای ویزے کے اندر ہی ہوتی ہیں آپشن اویلیبل ہے، جس کے اندر بزنس بھی ہوتا ہے، جس کے اندر اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے، جس کے اندر ورک بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے کلک کرنا ہے اسٹوڈنٹ ویزا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے، جتنی کم از کم فیس سے کو $200-300 اوپر۔ اگر آپ نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے تو اس حساب سے آپ کے پاس فیس ہونی چاہیے، کم از کم کو $1500 ہونی چاہیے۔ بعض اوقات پیچھے بھی سوال کر لیتے ہیں، جدھر سے آپ لائک لاہور سے کرتے ہیں یا انڈیا سے کسی ایئرپورٹ سے کرتے ہیں تو شو منی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 4 پہ ہے کہ آپ نے آفر لیٹر جو ہے نا، جب آپ نے ویزا لے لیا تو آپ کے پاس آفر لیٹر ہونا چاہیے یونیورسٹی کا۔ تو آفر لیٹر جو ہے اس کے لیے جو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ جو میٹرک کی ڈگری ہے نا، اس کا آپ نے پی ڈی ایف ادھر بھیجنا ہے، جو بھی بندہ ادھر آپ کا آذربائیجان باکو میں بیٹھا ہے، اور پاسپورٹ کی پکچر بھیجنی ہے۔ تو وہ یونیورسٹی سے ایک لیٹر نکل آتا ہے، اس کو بولتے ہیں آفر لیٹر، جس کے بہاف کے اوپر نا آپ کو داخلہ ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا بھائی جان۔ تو اسی طرح جو ہے نا، وہ لیٹر لینے کے بعد آپ نے ایک میڈیکل لازمی کروا لینا وہاں سے۔ اس کا فائدہ لوگ پوچھتے ہوں گے جی پاکستان سے یا انڈیا سے میڈیکل کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی جان، اس کا فائدہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ یہاں پر میڈیکل کے اندر فیوز ہو جاتے ہیں، آپ کی ٹکٹ بھی ضائع ہوگی، سارے پیسے ضائع ہوں گے۔ تو تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں، تو بہتر یہ کہ آپ وہاں پر یہ نا HIV ایک میڈیکل ہوتا ہے، اور ایک ہیپاٹائٹس کا ABC ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ لازمی کروا لینا ہے۔ تو اس سے آپ کا نا یہاں آ کے آپ کو 1% بھی نا رسک انوالو نہیں رہ جاتا، یہ لازمی ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اور نمبر 6 پہ ہے میرا بھائی ایئرپورٹ سیکیورٹی. جب آپ وہاں سے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ جاتے ہیں نا تو باکو ایئرپورٹ پہ نارملی 90% لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں سائڈ پہ. تو پریشان نہیں ہونا میرے بھائی، آپ نے وہاں پر بٹھائیں گے، آپ کے وہ ڈاکومنٹس لیں گے. تو بعض کار وہ سسٹم کے اندر چیک کرتے ہیں کہ یہ آفر لیٹر جو ہے نا وہ جینون ہے، کچھ ڈپلیکیٹ تو نہیں بنایا ہوا جو یونیورسٹی نے دیا. وہ کنفرمیشن لیتے ہیں. وہ بعض کا 3 گھنٹے بٹھائیں، 2 گھنٹے بٹھائیں، 10 منٹ بٹھائیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. اور وہ جب آپ نے آفر لیٹر لینا ہے جس بندے سے، اس بندے کو یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ نے اس کو پورٹل کے اوپر بھی اس کی پورٹل بھی بنانی ہے جس سسٹم کو وہ کمپیوٹر پہ چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو نمبر جو 7 ہے نا جی، وہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں نا، وہ جب آپ ادھر آتے ہیں تو آپ نے یہاں جو ڈگری ہے وہ ایکچولی آپ کی لینگویج میں بنی ہوئی ہے، انگلش میں، ہندی میں یا اردو میں. تو ایک یہاں پر آفس ہوتا ہے نوٹریٹ آفس. یہ ایکچولی ہمارے کنٹری میں جس طرح کسی چیز کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے اور وہ اسٹیمپ لگاتے ہیں، یہ اسی طرح کا دفتر ہے. تو آپ نے وہاں پر اپنی ڈگری لے کے جانی ہے اور اس ڈگری کو آپ نے نوٹریٹ والوں کو دینا ہے. تو انہوں نے اس کو آوری لینگویج میں ٹرانسلیشن کرنا ہے. تو جو ڈب آپ کو ٹرانسلیشن کر کے دیں گے، یہ ڈگری جو ہے یہ آپ نے لے کے جانی ہے اس کے بعد یونیورسٹی کے اندر، اور وہی دینی ہے جو آپ کی اصل ڈگری ہے. وہ تو ان سے پڑھی نہیں جائے گی. تو میرے خیال میں یہاں پر ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو ہم جو ہے نا جو دوسرے پوائنٹ ہے نا وہ پارٹ 2 میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ TRC کے اندر وہ کور کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہاں تک تو جو انفارمیشن ملی ہے نا تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. تو پلیز نا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل جو ہے نا اس کو لازمی آن کر لیجئے گا. نوٹیفیکیشن آپ کو آگے بھی نا آپ کی رہنمائی کے لیے ملتا رہے گا. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.